جو کیونکہ مجلس کا ایک زیور ہے اس سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو آراستہ کیجیے. جناب طاہر حسن جلوی صاحب. من الشیطان الرجیم اللعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتظاہر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتحاذئ بکبریائہ اوطعت المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام دیے امام الزمانہ کے لیے بارہ دیگر صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں کہ جو گفتگو میں کرتا ہوں وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے. سب سے پہلے دعوت عمل، پھر فضائل آل محمد اور پھر مسائل آل محمد. مجلس کا پہلا حصہ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی مسائل شریعہ کے بارے میں کہ وضو کیا ہے. اگر آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہوئی بات، وضو کی تعریف رسول اللہ کی زبانی بتائی گئی تھی. آج چاہتا ہوں یہاں پر مقصد جو ہے، یقیناً میرا ایمان ہے اس بات پر کہ سب نمازی ہیں ماشاءاللہ، سب حسین کے عزادار ہیں، جانتے ہیں کہ وضو کس طرح سے ہوتا ہے. مگر یہ چھوٹے بچے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے. زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ ہمارے اس پر صرف ہوتے ہیں. واجبات وضو 4 ہیں صرف، یعنی کہ جب انسان وضو کرتا ہے بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلی کرنا بھی واجب ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، شریعت کا کوئی بھی عمل 5 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیا کہنے. یا وہ عمل واجب ہوتا ہے، یا وہ عمل مستحب ہوتا ہے، یا وہ عمل مباح ہوتا ہے، یا وہ عمل حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. پوری کی پوری شریعت ان 5 چیزوں میں چھپی ہوئی ہے. کیا کہنے. واجب کی تعریف یہی کہ جس کے نہ کرنے سے وہ عمل باطل ہو جاتا ہو. یعنی اگر واجبات میں سے کسی ایک واجب کو ترک کر دیا جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان چہرہ نہ دھوئے وضو میں، جو کہ واجبات وضو میں سے ہے، تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے. پہلے نمبر پر وضو میں 4 واجبات ہیں، یا ذہن میں رکھیے گا، یعنی کلی کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ابتدا میں اگر ہاتھوں پر نجاست ہو تو دھونا واجب ہے، ورنہ ہاتھ دھونا بھی شروع میں واجب نہیں ہے. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مستحب ہے. پہلا واجب چہرے پر پانی ڈالنا ہے. ماشاءاللہ، کیا کہنے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مومن کو پتہ نہیں ہوتا باجماعت نماز ہو رہی ہے، وہ مستحبات میں مشغول ہو جاتا ہے اور باجماعت نماز رہ جاتی ہے. اس چکر میں کہ وہ کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے. پہلا وضو میں جو پہلا واجب ہے وہ ہے چہرے پر پانی ڈالنا. وضو کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف واجبات بتانے لگا ہوں. نمبر 2، بازوؤں پر پانی ڈالنا، اوپر سے نیچے، کوہنی سے لے کر نیچے یہاں تک. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف یہاں تک پانی ڈالتے ہیں، یہ غلط ہے. پورا پانی ڈالنا ہے یہاں تک کہ انگلیوں کے سروں تک پانی آ جانا چاہیے. کیا کہنے. ماشاءاللہ. اگر اس جو بھی اعضاء وضو ہیں ان میں سے اگر کسی جگہ پر سوئی کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو باطل ہے. کیا کہنے. یعنی مکمل احتیاط سے وضو کرنا ہے. تیسرے نمبر پر
سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر پیروں کا مسح کرنا۔ یہ ہیں 4 واجبات وضو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و بلا اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے۔ برائے اسلام تی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ قبلہ دنیا الجھی ہوئی ہے اس چکر میں کہ کون سا ایسا مومن ہے جو مومن کامل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت قیمتی بات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ میں آج اس مسئلے کو کائنات کے رسول کے فرمان کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ کہ کائنات کے رسول کی نظر میں مومن کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عرفاً بھی بعض لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں یا علی مثلک فی القرآن کا مثل سورہ توحید۔ سبحان اللہ۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ یا علی تیری مثال قرآن میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید۔ واہ واہ واہ۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، اللہ اسے قرآن کے 1/3 حصے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اگر کوئی ایک مرتبہ تلاوت کرے، اللہ اسے 1/3 حصے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اللہ اسے نصف قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، اللہ اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جب سورہ الحمد کے بعد مولوی صاحب اکثر کہتے ہیں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، تاکہ وہاں سے بھی پورے قرآن کا ثواب مل جائے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں یا علی مثلک فی القرآن کا مثل سورہ توحید۔ یا علی تیری مثال بھی قرآن میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید۔ یا علی اگر کوئی شخص دل میں تیری محبت رکھے، اگر کوئی دل میں، صرف دل میں تیری محبت رکھے، اسے ایمان کا ایک حصہ مل گیا۔ بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا صرف علی علی کرنے سے مومن کامل ہوتا ہے یا نہیں؟ صرف علی علی کرنے سے۔ کائنات کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایک مرتبہ یا علی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، 1/3 حصے کا ثواب۔ بعین ہی اسی طرح تیری مثال بھی قل هو اللہ احد کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص دل میں تیری محبت رکھے، اسے ایمان کا 1 حصہ مل گیا۔ یا علی اگر کوئی شخص دل میں محبت بھی رکھے اور زبان سے تیرا ذکر بھی کرے، یا علی یا علی یا علی، اسے نصف ایمان مل گیا۔ یعنی نہ صرف دل میں محبت ہو بلکہ اظہار محبت زبان سے بھی کرے، علی علی کرے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں اسے نصف ایمان مل گیا۔ یا علی اگر کوئی شخص دل میں بھی محبت رکھے، زبان سے بھی تیری محبت کا